آپ نے کہا کہ انوار اللہ کاکڑ سابق نگران وزیر اعظم کو تحویل میں لیا جائے، حفاظتی تحویل میں، حفاظتی تحویل میں لیا جائے، کس کی تحویل میں لیا جائے کہ وہ سیو ہوں؟ کیونکہ ظاہراً تو اب تک جو کوئی سامنے آیا جن پہ الزام جا رہا ہے انہیں کو اگر تحویل دیں گے تو وہ کہاں سے سیو ہوں؟ نہیں ان پہ الزام بھی، انہوں نے بات بھی بہت بڑی کہی نا، انہوں نے فارم 47 کی بات کی، تو پوری حکومت کا نظام پر انہوں نے خود ایک نگراں وزیر اعظم جس کی نگرانی میں الیکشن کا انعقاد ہوا، وہ خود یہ کہہ رہا ہو کہ اگر میں نے فارم 47 پہ جو لوگ آئے ہیں ان کا اگر کچا چچا کھول دیا تو سب بے نقاب ہو جائیں گے، اسی طرح کی بات کی انہوں نے ملتی، تحویل کس کی میں دیا جائے؟ تو حفاظتی تحویل کا جو طریقہ رائج ہے اس کے مطابق لے لیا جائے۔ حکومت 45 کی ہو یا 47 کی، حکومت 45 کی ہے یا 47 کی، اس سے جماعت اسلامی کا تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جماعت اسلامی کو 45 کے مطابق ووٹ ملے نہ 47 کے مطابق۔ جہاں جماعت اسلامی کو 45 کے مطابق ووٹ ملے اور جیت گئے تو اس کی بھی تو بات کرنی چاہیے سب کو۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی جیتے یا کون جیتے، جو جیتا ہے اسے جیتنے دو، جو ہارا ہے اس کو ہارنے دو۔ اصولی بات ہے نا، جماعت اسلامی اس ملک کی جماعت ہے، اس ملک کے ساتھ جو جماعت اسلامی کی وابستگی ہے، جو قربانیاں ہیں، وہ پاکستان میں کسی جماعت کسی ادارے کی نہیں ہے، اس لیے ہم اپنی بات تو کرتے ہی نہیں ہیں۔ ابھی بھی میں کسان کی بات کر رہا ہوں، مزدور کی بات کر رہا ہوں، غزہ کی بات کر رہا ہوں، ہم اپنی بات تو نہیں کر رہے۔ تو پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ فارم 45 پر حکومت بنے، 47 کی جعلی حکومت نہیں چلے۔ جی صدر صاحب، پہلی پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو مبارک ہو آپ کو کہ جماعت اسلامی نے آپ کو الیکٹ کیا 5 سال کی۔ جماعت اسلامی کا ایک بڑا بیک گراؤنڈ ہے، قاضی حسین احمد صاحب کے دور میں جماعت اسلامی ملک میں بڑی اسٹیٹ پاور رکھتی تھی اور میدان میں آتی تھی جب لوگ بھی ریسپانس کرتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے کافی عرصے سے یہ سولو فلائٹ اور اس طرح کی صورتحال پہ عمل پیرا رہی ہے، جس سے اس کی اسٹیٹ پاور بھی کم ہوئی اور پاور پالیٹکس۔ یہ تو آپ کا تجزیہ ہے، سوال۔ سوال ابھی آ رہا ہے جی، آپ ایسا کیا عمل کریں گے؟ امیر بنے آپ 5 سال کے لیے، کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ 5 سال بعد بھی یہی الیکشن میکنگ کا مطالبہ کرتے رہیں گے، یا آپ جماعت اسلامی کے اندر کوئی ایسا رول پلے کریں گے جس سے جماعت اسلامی اپنی کوئی ساتھ جو ہو؟ ایک تو یہ کہ ساکھ ان کی کھوئی ہے جو جعلی طریقے سے حکومت میں آئے۔ جماعت اسلامی کی ساکھ الحمدللہ ایسی ہے، اس کی کریڈیبلٹی ہے، اس کی ساکھ ہے، اور اس ساکھ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ تو مجھے بحال کرنے کا مسئلہ تو اس وقت آتا ہے جب ساکھ نہ ہو۔ تو جن کی ساکھ تباہ ہوئی ہیں، جن لوگوں کی جنہوں نے تباہ کر دی ہیں خود اپنی ساکھ، ان کو اس کی فکر کرنی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی مسلسل میدان عمل میں موجود ہے اور مختلف طریقوں سے، آپ نے پچھلی دفعہ دیکھا بھی کچھ مہینے پہلے ہی جو مہنگائی کے حوالے سے، بجلی کے بلوں کے حوالے سے پورے پاکستان پہ ہم نے تحریک چلائی ہے۔ پھر ہم نے خاص طور پر لوکل ایشوز پر کراچی میں، گوادر میں، خود پنجاب میں بہت ساری جگہوں پہ، کے پی میں، ہر جگہ پر الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ اپنی اس تحریک کو لے کر چلے ہیں۔ بہرحال انتخابات ہیں، ہم تو کسی کو زبردستی مجبور نہیں کرتے کہ لوگ زبردستی جماعت اسلامی کو ووٹ دیں۔ ہم محنت کریں گے، کام کریں گے، عوام سے رابطہ کریں گے، انتخاب ہوگا تو انتخاب بھی لڑ لیں گے۔ ابھی تو بات یہ ہے کہ جعلی حکومت کو ختم ہونا چاہیے، فارم 45 والی حکومت آنی چاہیے، جو بھی جیتا ہو اس کو جیتنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عوام کے ایشوز ہیں، ان کو حل ہونا چاہیے۔ عوام سے ہم کنیکٹڈ ہیں، یوتھ میں ہم کام کر رہے ہیں، ایک بہت بڑا بنو قابل پروگرام ہم تعلیمی انقلاب کے طور پر انشاءاللہ لانے والے ہیں، آپ دیکھیے گا۔ ہم اپنے حصے کا کام کریں گے، پھر عوام پہ چھوڑیں گے، وہ جس کو چاہیں منتخب کریں، لیکن ہماری ساکھ واک کا کوئی مسئلہ نہیں۔ جن کی ساکھ تباہ ہو چکی ہیں ان کو فکر کرنی چاہیے۔ اشتراک عمل کسی بھی کے ساتھ ہو سکتا ہے، ایشوز پر مشترک بات ہو سکتی ہے، آنا ہو سکتا ہے، جانا ہو سکتا ہے، لیکن جماعت اسلامی کسی سیاسی اتحاد کا حصہ نہیں بنے گی۔ آپ صاحب یہ بتاتے عبداللہ مومنٹ ڈان ٹی وی سے کہ آپ نوجوان طلبہ کی بات کرتے تھے جماعت اسلامی میں لائیں گے، آپ کے آنے کے ساتھ ہی کچھ باتیں شروع ہوئی کہ کیا جماعت اسلامی سخت گیر مذہبی سیاست سے عوامی اور ماڈریٹ سیاست کی طرف جائے گی؟ ایک ہم نے دیکھا گزشتہ 5 سالوں میں خیبر پختونخوا اور دیگر علاقوں میں جماعت اسلامی کے اثر رسوخ کافی حد تک کم ہوئی، اور وہ جو گزشتہ 40 سال سے وہ جیت رہی تھی وہ بھی ہار گئی، خاص کر پیر کا جو علاقہ ہے۔ تو سراج الحق صاحب کی کہاں پر آپ غلطیاں دیکھتے اور وہ غلطیاں جو آپ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے جو سراج صاحب نے کی؟ نہیں، یہ ایک تو یہ سوال تھوڑا سا مجھے عجیب سا لگ رہا ہے۔ ہمارے امیر صاحب سراج الحق صاحب جنہوں نے 10 سال امارت اور اس سے پہلے ان کا پورا جو کیریئر ہے وہ جد و جہد سے عبارت ہے، محنت سے عبارت ہے، محبت دی ہے انہوں نے لوگوں کو، اپنے حصے کا پورا کام کیا ہے، اور انہی کی قیادت میں ہم نے جگہ جگہ پر کام کیا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نا بھئی آپ نے کراچی میں یہ کیا، اس نے گوادر میں وہ کیا، تو وہ امیر تھے تو ہم نے کیا۔ اگر جماعت اسلامی میں امیر اس کو اون نہ کرے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے، یہ بھی غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے، جماعت اسلامی اتنی ہی ماڈریٹ ہے جتنا اسلام ماڈریٹ ہے۔
اور اتنی ہی سختگیر ہے جتنا اسلام سختگیر اگر آپ سمجھتے ہیں. اسلام تو ایک ویسے ہی معتدل دین ہے اور جو وہ ہے ہم اس کے مطابق کام کرتے ہیں. ہم زبردستی اسلام کو زبردستی جو ہے وہ کسی کے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہتے. ہم دعوت سے، تبلیغ سے، واعظ سے، نصیحت سے، اور ہم جو بھی سیاسی تحریک چلاتے ہیں وہ بھی اسلام کے مطابق چلاتے ہیں. ہماری سیاست عبادت سمجھ کے ہم کرتے ہیں اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو اس پر ہم آواز اٹھاتے ہیں. یہ ہماری سیاست ہے. تو یہ اس میں اگر سختگیر سمجھتے ہیں تو سختگیر سمجھ لیجئے، ماڈریٹ سمجھ لیں تو ماڈریٹ سمجھ لیجئے. کیا کروں؟ یہ دو سوال آپ سے اور ہوں گے. جی شمسی صاحب نے کہا. دو سوالات. جی جی حافظ صاحب یہ بتا دیں، حافظ صاحب یہ بتا دیں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بس آپ میئر بنتے بنتے رہ گئے تھے کراچی کے. آپ نے اپنا کراچی، حیدرآباد بلکہ سندھ میں اپنا ایک ریوائول کیا اپنے ووٹ بینک کا، اور وہ ریوائول ہو گیا ہے. وہ قوتیں آپ کا راستہ روکنے کھڑی ہوگی اور آپ کو میئر کو آپ نے نہیں بننے دیا. پاکستان میں اس طرح لگتا ہے کہ آپ اپنے ریوائول کی طرف جا رہے ہیں اپنے ووٹ بینک کی. اگر وہ قوتیں آپ کا پھر پورے ملک میں اگر راستہ روکتی ہیں، پھر اس کے کیا آپ کے پاس کوئی ہے ایسے لائے؟ دیکھیں ہم آئین قانون کے فریم ورک میں کام کرتے ہیں. ہم پرامن سیاسی مزاحمت کے قائل ہیں. پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں سے بات اپنی پہنچانا، کمیونیکیشن کرنا، غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا، ان کے ایشوز کو ٹیک اپ کرنا اور لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا، ان کی خدمت کرنا، یہ ہمارا کام ہے. پھر اس کے بعد ووٹ کا جب مرحلہ آتا ہے تو ہم ووٹ بھی مانگتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم جگہ جگہ ایک مرتبہ پھر جماعت اسلامی نے میں کہتا ہوں باؤنس بیک کیا ہے. ہم آگے بڑھے ہیں. اب اس کا ریفلیکشن پورے پاکستان میں آئے گا. جماعت اسلامی کو اب کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا. جماعت اسلامی ایک واحد ہی تو پولیٹیکل پارٹی ہے، جمہوری پارٹی ہے. آپ مجھے بتائیں باقی جمہوری پارٹیوں میں جمہوریت کہاں ہے؟ جمہوریت کی جیم کا نقطہ بھی نہیں ہے. خاندان پہ چل رہی ہیں، وصیت پہ چل رہی ہیں، وراثت پہ چل رہی ہیں، تو خود جمہوری بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو. اور پھر فارم 47 پہ چل رہی ہیں. تو جماعت اسلامی انشاءاللہ آپ عوام کے سامنے آ رہی ہے اور اللہ نے چاہا تو پورے ملک میں ہم آگے بڑھیں گے. یہ آپ کا سوال ایک وقت نہیں. جی اکتوبر کو حماس نے میزائل مار کا خود کو انڈر گراؤنڈ ہو گیا، تو یہ 1 لاکھ کے قریب آبادی جو ہے اس کو شہید کر دیا اسرائیل نے یا ان کو معذور کر دیا ہے. تو آپ کی جماعت اسلامی مسلسل وہ 7 اکتوبر کے بعد جو ہے حماس کی حمایت میں سڑکوں پہ بھی ہے اور ویسے اس کی پروموشن بھی کر رہی ہے. تو آپ لوگ سیاسی جماعت اسلامی جو ہے وہ مسلمان حکومتوں کو کبھی حمیت جگا رہی ہوتی ہے، کبھی ان کی غیرت جگا رہی ہوتی ہے، اور آپ ان کی جو مظلوم ہیں ان کی تصویریں دکھا کے، جو غزہ کے مظلوم تصویریں دکھا کے آپ اس کی حماس کی پروموشن کرتے ہوتے ہیں. تو کیا یہ امریکہ کا موقف یہی ہے اور اسرائیل کا موقف بھی یہی ہے اور امریکی اعلی کاروں کا یہی موقف آپ نے سوال کی صورت میں کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے یہ سوال بنتا ہے، آپ نے ایک صحافی کے طور پر کیا ہے، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے. 1948 میں کون سی حماس تھی؟ یوم نکبہ ہمیں تو پڑھایا بھی نہیں جاتا نا، جب 15,000 فلسطینیوں کو انہوں نے چند دنوں میں قتل کر دیا تھا، اور اس کے بعد سے لے کر 1 لاکھ لوگوں کو جو قتل کیا ہے اسرائیل نے اور ہزاروں کی تعداد میں جیلوں میں ڈالا ہے اور معاشی طور پر ان پہ پابندیاں لگائی ہیں، اور دنیا کی جو ہے وہ سب سے بڑی جیل غزہ کی وہ جگہ تھی. تو اس وقت حماس نے کون سی 7 اکتوبر کی کارروائی کی تھی؟ اگر آپ کسی بھی مظلوم کو کسی مظلوم سے یہ حق چھین لیں گے کہ وہ ریٹیلیٹ نہ کرے اور اپنے حق کے لیے جو اقوام متحدہ کا چارٹر اس کو دیتا ہے کہ کسی جگہ پر قابض فوج آ جائے تو اقوام متحدہ کا چارٹر اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ مسلح جدوجہد بھی کر سکتا ہے. پھر حماس محض عسکری قوت نہیں ہے. حماس نے الیکشن جیتا تھا، تو ایسے سارے لوگوں نے یہ سوال کیوں نہیں کیا امریکہ سے کہ اس کو کیوں نہیں آنے دیا؟ وہ جمہوری طریقے سے میدان میں الیکشن کے ذریعے سے برسر اقتدار آئے تھے، ان کو نہیں آنے دیا گیا. وہ خدمت کرتے ہیں، وہ لوگوں کی تربیت کرتے ہیں اور جو جہاد بھی کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے بھی ان پر فرض ہے اور انسانیت کا بھی تقاضا ہے کہ مظلوموں کے لیے آواز اٹھائیں. تو ان کے لیے اگر ہم آواز اٹھاتے ہیں تو ہمارا یہ لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے. اور جو ان کو کچلنے کی بات کرتا ہے یا امریکہ کی زبان بولتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ دہشت گرد ریاست کے موقف کو ہمیں کسی بھی صورت میں آگے نہیں بڑھانا چاہیے اور اس کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے. جی آپ ایسا کیا عمل کریں گے امیر بنے آپ 5 سال کے لیے؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ 5 سال بعد بھی یہی الیکشن میکنگ کا مطالبہ کرتے رہیں گے، یا آپ جماعت اسلامی کے اندر کوئی ایسا رول پلے کریں گے جس سے جماعت اسلامی اپنی کوئی ساکھ جو ہو؟ ایک تو یہ کہ ساکھ ان کی کھوئی ہے جو جعلی طریقے سے حکومت میں آئے. جماعت اسلامی کی ساکھ الحمدللہ ایسی ہے، اس کی کریڈیبلٹی ہے، اس کی ساکھ ہے اور اس ساکھ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. پہلی بات تو یہ ہے. تو مجھے بحال کرنے کا مسئلہ تو اس وقت آتا ہے جب ساکھ نہ ہو.
تو جن کی ساکھ تباہ ہوئی ہیں، جن لوگوں کی جنہوں نے تباہ کر دی ہیں خود اپنی ساکھ، ان کو اس کی فکر کرنی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی مسلسل میدان عمل میں موجود ہے اور مختلف طریقوں سے، آپ نے پچھلی دفعہ دیکھا بھی کچھ مہینے پہلے ہی جو مہنگائی کے حوالے سے، بجلی کے بلوں کے حوالے سے پورے پاکستان پہ ہم نے تحریک چلائی ہے۔ پھر ہم نے خاص طور پر لوکل ایشوز پر کراچی میں، گوادر میں، خود پنجاب میں بہت ساری جگہوں پہ، کے پی میں، ہر جگہ پر الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ اپنی اس تحریک کو لے کر چلے ہیں۔ بہرحال انتخابات ہیں، ہم تو کسی کو زبردستی مجبور نہیں کرتے کہ لوگ زبردستی جماعت اسلامی کو ووٹ دیں۔ ہم محنت کریں گے، کام کریں گے، عوام سے رابطہ کریں گے، انتخاب ہوگا تو انتخاب بھی لڑ لیں گے۔ ابھی تو بات یہ ہے کہ جعلی حکومت کو ختم ہونا چاہیے، فارم 45 والی حکومت آنی چاہیے، جو بھی جیتا ہو اس کو جیتنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عوام کے ایشوز ہیں، ان کو حل ہونا چاہیے۔ عوام سے ہم کنیکٹڈ ہیں، یوتھ میں ہم کام کر رہے ہیں، ایک بہت بڑا بنو قابل پروگرام ہم تعلیمی انقلاب کے طور پر انشاءاللہ لانے والے ہیں، آپ دیکھیے گا۔ ہم اپنے حصے کا کام کریں گے، پھر عوام پہ چھوڑیں گے، وہ جس کو چاہیں منتخب کریں، لیکن ہماری ساکھ واک کا کوئی مسئلہ نہیں۔ جن کی ساکھ تباہ ہو چکی ہیں ان کو فکر کرنی چاہیے۔ اشتراک عمل کسی بھی کے ساتھ ہو سکتا ہے، ایشوز پر مشترک بات ہو سکتی ہے، آنا ہو سکتا ہے، جانا ہو سکتا ہے، لیکن جماعت اسلامی کسی سیاسی اتحاد کا حصہ نہیں بنے گی۔ آپ صاحب یہ بتاتے عبداللہ مومنٹ ڈان ٹی وی سے کہ آپ نوجوان طلبہ کی بات کرتے تھے جماعت اسلامی میں لائیں گے، آپ کے آنے کے ساتھ ہی کچھ باتیں شروع ہوئی کہ کیا جماعت اسلامی سخت گیر مذہبی سیاست سے عوامی اور ماڈریٹ سیاست کی طرف جائے گی؟ ایک ہم نے دیکھا گزشتہ 5 سالوں میں خیبر پختونخوا اور دیگر علاقوں میں جماعت اسلامی کے اثر رسوخ کافی حد تک کم ہوئی، اور وہ جو گزشتہ 40 سال سے وہ جیت رہی تھی وہ بھی ہار گئی، خاص کر پیر کا جو علاقہ ہے۔ تو سراج الحق صاحب کی کہاں پر آپ غلطیاں دیکھتے ہو، وہ غلطیاں جو آپ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے جو سراج صاحب نے؟ نہیں، ایک تو یہ سوال تھوڑا سا مجھے عجیب سا لگ رہا ہے۔ ہمارے امیر صاحب سراج الحق صاحب جنہوں نے 10 سال امارت اور اس سے پہلے ان کا پورا جو کیریئر ہے وہ جد و جہد سے عبارت ہے، محنت سے عبارت ہے، محبت دی ہے انہوں نے لوگوں کو، اپنے حصے کا پورا کام کیا ہے، اور انہی کی قیادت میں ہم نے جگہ جگہ پر کام کیا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نا بھئی آپ نے کراچی میں یہ کیا، اس نے گوادر میں وہ کیا، تو وہ امیر تھے تو ہم نے کیا۔ اگر جماعت اسلامی میں امیر اس کو اون نہ کرے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے، یہ بھی غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے، جماعت اسلامی اتنی ہی ماڈریٹ ہے جتنا اسلام ماڈریٹ ہے، اور اتنی ہی سختگیر ہے جتنا اسلام سختگیر، اگر آپ سمجھتے ہیں۔ اسلام تو ایک ویسے ہی معتدل دین ہے، اور جو وہ ہے ہم اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ہم زبردستی اسلام کو زبردستی جو ہے وہ کسی کے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہتے۔ ہم دعوت سے، تبلیغ سے، واعظ سے، نصیحت سے، اور ہم جو بھی سیاسی تحریک چلاتے ہیں وہ بھی اسلام کے مطابق چلاتے ہیں۔ ہماری سیاست عبادت سمجھ کے ہم کرتے ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو اس پر ہم آواز اٹھاتے ہیں، یہ ہماری سیاست ہے۔ تو یہ اس میں اگر سختگیر سمجھتے ہیں تو سختگیر سمجھ لیجئے، ماڈریٹ سمجھ لیں تو ماڈریٹ سمجھ لیجئے۔ کیا کروں؟ یہ دو سوال آپ سے اور ہوں گے جی یہ شمسی صاحب نے دو سوالات جی جی حافظ صاحب یہ بتا دیں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بس آپ میئر بنتے بنتے رہ گئے تھے کراچی کے، آپ نے اپنا کراچی، حیدرآباد بلکہ سندھ میں اپنا ایک ریوائول کیا اپنے ووٹ بینک کا، اور وہ ریوائول ہو گیا ہے۔ وہ قوتیں آپ کا راستہ روکنے کھڑی ہوگی اور آپ کو میئر کو آپ نے نہیں بننے دیا۔ پاکستان میں اس طرح لگتا ہے کہ آپ اپنے ریوائول کی طرف جا رہے ہیں اپنے ووٹ بینک کی، اگر وہ قوتیں آپ کا پھر پورے ملک میں اگر راستہ روکتی ہیں، پھر اس کے کیا آپ کے پاس کوئی ہے ایسے لائے؟ دیکھیں، ہم آئین قانون کے فریم ورک میں کام کرتے ہیں، ہم پرامن سیاسی مزاحمت کے قائل ہیں۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں سے بات اپنی پہنچانا، کمیونیکیشن کرنا، غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا، ان کے ایشوز کو ٹیک اپ کرنا اور لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا، ان کی خدمت کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ پھر اس کے بعد ووٹ کا جب مرحلہ آتا ہے تو ہم ووٹ بھی مانگتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، ہم جگہ جگہ ایک مرتبہ پھر جماعت اسلامی نے، میں کہتا ہوں، باؤنس بیک کیا ہے، ہم آگے بڑھے ہیں۔ اب اس کا ریفلیکشن پورے پاکستان میں آئے گا۔ جماعت اسلامی کو اب کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ جماعت اسلامی ایک واحد ہی تو پولیٹیکل پارٹی ہے، جمہوری پارٹی ہے۔ آپ مجھے بتائیں باقی جمہوری پارٹیوں میں جمہوریت کہاں ہے؟ جمہوریت کی جیم کا نقطہ بھی نہیں ہے۔ خاندان پہ چل رہی ہیں، وصیت پہ چل رہی ہیں، وراثت پہ چل رہی ہیں، تو خود جمہوری بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور پھر فارم 47 پہ چل رہی ہیں۔ تو جماعت اسلامی انشاءاللہ عوام کے سامنے آ رہی ہے، اور اللہ نے چاہا تو پورے ملک میں ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ آپ کا سوال ایک وقت نہیں ایک 7 اکتوبر کو حماس نے میزائل مار کا خود کو انڈر گراؤنڈ ہو گیا، تو یہ 1 لاکھ کے قریب آبادی جو ہے اس کو شہید کر دیا اسرائیل نے یا ان کو معذور کر دیا ہے۔
तो आपकी जमात इस्लामी मुसलसल वो 7 अक्टूबर के बाद जो है हमास की हमायत में सड़कों पे भी है और वैसे उसकी प्रमोशन भी कर रही है, तो आप लोग सियासी जमात इस्लामी जो है वो मुसलमान हुकूमतों को कभी हमीयत जगा रही होती है, कभी उनकी गैरत जगा रही होती है, और आप उनकी जो मजलूम है उनकी तस्वीरें दिखा के, जो मज़ा की मजलूम तस्वीरें दिखा के आप उसकी हमास की प्रमोशन कर रहे होते हैं। तो क्या ये अमेरिका का मौक़िफ़ यही है और इसराइल का मौक़िफ़ भी यही है और अमेरिकी आलाकारों का यही मौक़िफ़ आपने सवाल की सूरत में किया है। मैं समझता हूँ कि ये ज़ाहिर है ये सवाल बनता है, आपने एक सहाफ़ी के तौर पर किया है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। 1948 में कौन सी हमास थी? यौम नकबा हमें तो पढ़ाया भी नहीं जाता ना, जब 15,000 फ़लस्तीनियों को उन्होंने चंद दिनों में कत्ल कर दिया था, और उसके बाद से लेकर 1 लाख लोगों को जो कत्ल किया है इसराइल ने और हज़ारों की तादाद में जेलों में डाला है और माशी तौर पर उन पर पाबंदियाँ लगाई हैं, और दुनिया की जो है वो सबसे बड़ी जेल गज़ा की वो जगह थी, तो उस वक्त हमास ने कौन सी 7 अक्टूबर की कार्रवाई की थी? अगर आप किसी भी मज़लूम को किसी मज़लूम से यह हक़ छीन लेंगे कि वो रिटेलिएट ना करे और अपने हक़ के लिए जो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर उसको देता है कि किसी जगह पर काबिज़ फ़ौज आ जाए, तो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर उसको इजाज़त देता है कि वो मुसल्लह जिद्दोजहद भी कर सकता है। फिर हमास महज अस्करी क़ुव्वत नहीं है, हमास ने इलेक्शन जीता था, तो ऐसे सारे लोगों ने ये सवाल क्यों नहीं किया अमेरिका से कि उसको क्यों नहीं आने दिया? वो जमहूरी तरीके से मैदान में इलेक्शन के ज़रिए से बरसर इक़्तिदार आए थे, उनको नहीं आने दिया गया। वो खिदमत करते हैं, वो लोगों की तरबियत करते हैं और जो जिहाद भी करते हैं, जो अल्लाह की तरफ से भी उन पर से और इंसानियत का भी तकाजा है कि मजलूमों के लिए आवाज़ उठाएं। तो उनके लिए अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो हमारा ये लेजिटिमेट राइट है। और जो उनको कुचलने की बात करता है या अमेरिका की ज़ुबान बोलता है, जाहिर सी बात है उसको सोचना चाहिए कि दहशतगर्द रियासत के मौक़िफ़ को हमें किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और इसके लिए काम नहीं करना चाहिए। जी तज्जिया सवाल आप जब अमीर बन गए हैं और 65% यूथ है, आप ऐसे क्या इक़दाम करेंगे कि आप वो बैलेट बॉक्स के अंदर जो है वो वोट मिले, उनको टारगेट करने के लिए आपके क्या इक़दाम होंगे? भैया अभी मैं वोट की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है? मुझे अभी तो इलेक्शन होगा तो वोट मांगेंगे ना, जब इलेक्शन होगा तो इंशाल्लाह वोट भी पड़ेंगे। अभी तो हम लोगों के मसले उजागर करेंगे, मजलूमों के हक़ की बात करेंगे, नौजवानों को साथ लेकर चलेंगे, उन्हें पढ़ाएंगे, IT के एजुकेशन देंगे, ख़वातीन के इशूज़ को एड्रेस करेंगे, उनके साथ हैरेसमेंट के इशूज़ हैं, तालीम का इशू है, 2 करोड़ 62 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। ये नुमाइशी इक़दामात लैपटॉप बांटने से, बाइकें बांटने से थोड़ी मसला हल होगा। पढ़ाओ भाई, तुम 25-25 साल 40-40 साल से हुकूमत में मौजूद हैं और हाल तो देखें जाकर स्कूलों का, कॉलेजों का। ग्रांट्स नहीं दी जा रही हैं यूनिवर्सिटियों को प्रॉपर तरीके से, जो करने का काम है वो करो नहीं, नुमाइशी इक़दामात करके बेवकूफ़ बनाओ, ये अब धंधा नहीं चलेगा। इसलिए हम लोगों की आवाज़ भी बनेंगे और अपने हिस्से का काम भी करेंगे इंशाल्लाह। जब वोट आएगा तो लोग वोट भी डाल देंगे।